بات کرتا ہے، بے تعلق دور کی باتیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زار کی حالت زار ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ روس میں میں اپنے متبعین کو ریت کے ذروں کی طرح پھیلا ہوا دیکھتا ہوں۔ اب چند سال پہلے تک اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ روس تو ایک ایسی خدا کی دشمن طاقت تھی کہ کوئی مذہب بھی وہاں پر نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ واقعات ہوئے جو آپ کے سامنے ہیں، انقلاب برپا ہوئے، وہاں جماعت احمدیہ کو نفوذ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر مسلم ریاستوں میں خصوصیت سے اور روس میں بھی جماعت احمدیہ کی طرف رجحان شروع ہو چکا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ یہاں تک آپ اندازہ کریں کہ قازان جو روس کی سب سے بڑی رشیا کی سوویت یونین کی رشیا کے بعد سب سے بڑی سٹیٹ ہے قازقستان، قازان نہیں قازقستان، اس کا رقبہ ہندوستان کے برابر ہے۔ اس سٹیٹ میں احمدیت کی طرف رجحان اس طرح شروع ہوا کہ ان کا ایک ٹیلی ویژن کا نمائندہ آیا اور اس کا تعارف مجھ سے ہوا، پھر باقاعدہ مجھ سے اجازت لے کے وہاں سے ایک ٹیم آئی ہے اور انہوں نے میری ریکارڈنگ کی، اور ابھی رالان صاحب اور ان کے ایک ساتھی جو مشیر ہیں پریزیڈنٹ کے، وہ ایم ہو چکے ہیں، ان کے ایک ساتھی جو وہاں کے سب سے بڑے مغنی ہیں، جو کلاسیکل میوزک کے چوٹی کے استاد سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی ایم ہوئے، لیکن انٹیلیجنشیا میں کثرت سے وہاں ایم ہونے شروع ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آپ کی فلم تھی ٹیلی ویژن نے اتاری تھی، وہ قازقستان میں 6 دفعہ دکھائی جا چکی ہے، قازقستان کی ٹیلی ویژن پر، اور ابھی تک مطالبے پورے نہیں ہو رہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا جس میں روس میں ہونے والی تبدیلیوں کا تجزیہ کر کے اہل روس کو ایک تنبیہ کی تھی کہ تم ایک نظام کے چکر سے باہر نکلے ہو لیکن خطرات سے باہر نہیں نکلے۔ یہ باتیں، یہ اندھیرے تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اگر تم نے آنکھیں نہ کھولی تو ان میں یہ گڑھے ہیں، یہاں ڈوبو گے تم۔ وہ مضمون روس کے سب سے کثیر الاشاعت اخبار میں پورا منو ان پورا شائع کیا گیا، اور اس پر اس کے مطالبے شروع ہوئے کہ اس شخص کے خیالات معلوم ہونے چاہیے۔ اور ماسکو کے ٹیلی ویژن کے نمائندے یہاں پہنچے، انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور ماسکو ٹیلی ویژن سے وہ مشتہر ہوا۔ اس کی مقبولیت کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ آئے اور پھر انٹرویو کیا اور اس کو بار بار دکھایا گیا۔ تو وہ باتیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں لکھی تھیں جب زار روس اپنی عظمت کے آخری مقام تک پہنچا ہوا تھا، اور بعد میں جو انقلاب آیا اس نے مذہب کا ہی صفایا کر دیا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا، کیسے بتایا کہ وہاں احمدیت کے نفوذ کے لیے خدا تعالیٰ کثرت سے سامان پیدا فرمائے گا؟ میری خلافت کے زمانے میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ بھی اتفاق نہیں ہے۔ جہاں پیشگوئیوں کی بات ہو رہی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ خدا تو وہ مسلسل جاری رہنے والی ہستی ہے۔ وہ ایک پیشگوئی کو ایک وقت بیان کرتا ہے، اس کی تائید میں آگے پھر اس مضمون کو آگے چلانے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے اس کے بعد کے ظہور پذیر ہونے والے واقعات کو دوبارہ بتاتا ہے۔ میں چھوٹا سا بچہ تھا ابھی، جب چھوٹا بچہ اتنا نہیں، یعنی کوئی میری عمر ہوگی 13-14 سال کی، جب میرے والد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک عجیب رویا دیکھی، اور وہ رویا یہ تھی، یہ چھپی ہوئی اخبارات میں ہم شائع کر چکے ہیں، کہ میں ایک علاقے، یوں لگتا ہے میں گھرا ہوں اور کچھ فوجی ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں، اور مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ علاقہ میرے لیے محفوظ نہیں رہا۔ اس وقت میں دیکھتا ہوں تو میری ایک ہی بیوی میرے ساتھ ہے، مریم، یعنی طاہر ان کو کہا جاتا تھا، طاہر کی والدہ، لیکن ان کا جو بچہ ہے وہ چھوٹا سا ہے۔ یعنی مجھے طاہر کے طور پر یہ بھی خاص شان ہے الہی پیغامات کی، تو میں اس کو گودی میں اٹھا لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں چلو یہاں سے ہجرت کر جائیں، اس علاقے میں رہنا اب محفوظ نہیں رہا، اور فوجیوں سے خطرہ ہے۔
آپ کو نہیں حضرت مسلم اور میرے والد کو، اس لیے مجھے بھی ساتھ اٹھا کے لے چلتے ہیں نا. کہتے ہیں جب میں جاتا ہوں تو آگے ایک ایسی ٹیریٹری میں پہنچتا ہوں جو میرے لیے اجنبی ہے، اور میں وہاں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا علاقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ روس کا علاقہ ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ روس کا علاقہ ہے، یہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو رازداری سے کہتے ہیں ہم احمدی ہیں، لیکن ابھی ہم کھل کر بات نہیں کرتے، اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب یہ رویا آئی اور گزر گئی، اور آپ کسی کو تعبیر سمجھ نہیں کہ کیا واقعہ ہونے والا ہے. یہ میرے دور خلافت میں روس سے کانٹیکٹ ہونا اور احمدیت کا وہاں نفوذ ہونا اس رویا میں دراصل پہلے بتا دیا گیا تھا. کسی اور خلیفہ کے وقت میں یہ واقعہ نہیں ہوا. بس یہ جو اشارے ہیں خدا تعالیٰ کے، اگر انسان تعصب سے پاک ہو کر دیکھے تو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ تو عمومی گفتگو ہے. اب اپنا اگلا معین سوال فرمائیے. سو آپ کے جو، ویسے تو میں نے بک آپ کی لی ہے یہ پڑھنے کے لیے، بڑی اچھی بک ہے یہ، فیکٹس ٹو فکشن. لیکن اس کا مطلب یہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیان جو تھے ان کی جو نبوتیں تھیں یا ان کی جو پروفیسیز تھیں وہ اب کنٹینیوڈ اور آپ میں بھی فلفل ہو رہی ہیں. جی ٹھیک ہے، درست ہے، دیٹ از بالکل درست ہے. اینڈ سم آر کچھ جو ہیں نبوتیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئیں. ابھی نہیں ہوئی. تھینک یو ویری مچ. درست ہے، شکریہ. لیکن وہ محمدی بیگم والی بات تیسری، ہاں جی ہاں جی، وہ بھی کہیے. وہ پوری نہیں ہوئی. نہیں میں نے نہیں کہا پوری نہیں ہوئی، ہاں جی. یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہونی سے مراد میری یہ تھی کہ ابھی اس کے پورا ہونے کا وقت نہیں آیا. اچھا اچھا. یعنی اسی زمانے میں ختم نہیں ہو گئی. ریت کی ذروں کی طرح ابھی آپ اگر خدا زندہ رکھے آپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح پوری ہوگی. یہ مطلب تھا. اچھا. جو نہیں پوری ہونے کا معنی آپ سمجھیں وہ میرا مطلب نہیں تھا. تبھی میں گھبرا گیا تھا. میں نے آپ کو کہا ٹھہریں محمدی بیگم کا سوال کر کے جائیں. Continued fulfillment of the prophecies Continue. in the future. In the future. You believe in the Exactly, that's right. مسلسل جاری رہیں گی وہ پیشگوئی سلسلہ. لیکن ایک بات، محمدی بیگم کی پیشگوئی جس طرح آپ کے سامنے ناصر پادری نے رکھی یا غیر احمدی علماء دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، بین ہی اس طرح نہیں ہوا. اس پیشگوئی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حتمی طور پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری شادی یہاں ہوگی. وہ جب حصہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اس میں کوئی استثناء کی گنجائش نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خبر دی کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو اللہ کی یہ سزا ان پر پڑے گی. اگر حتمی معنی وہی تھے جو اس حصے کو پڑھ کر سمجھ آتے ہیں تو یہ استثناء کی کھڑکی کیوں کھولی گئی؟ اور جو سزا بتائی گئی اس میں یہ تھا کہ محمدی بیگم کا باپ مرے گا پہلے اور اتنی دیر کے اندر اندر مر جائے گا. اس کے بعد اس کے داماد کی پھر باری آئے گی، اور پھر ہے